احسان وائیں صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، آپ نے جمہوریت کے لیے جیلیں کاٹیں۔ عمران خان جیل میں ہے، اس کی رہائی کے لیے چند دانشور صحافی بہت جذباتی ہوئے ہیں، حتیٰ کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی رہائی میں کردار ادا کریں اور اس طرح وہ نیلسن منڈیلا بن جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مشورے کس بنیاد پر دیے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی گرفتار ہوتے رہے اور بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے، ان کے لیے اس طرح کی کبھی موومنٹ نہیں چلی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ میاں صاحب، آپ کا سوال کہ عمران خان جیل میں ہے کیونکہ کنوکشن ہوئی بھی ہے اور اس کے لیے چند صحافی بڑے جذباتی ہوئے میں ہیں، میاں نواز شریف کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نیلسن منڈیلا بن جائیں اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکے۔ اصل پرابلم ان کا یہ ہے اور آپ اس کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے جد و جہد کریں۔ میاں صاحب، آپ نے تو میری گرفتاریوں کی بات بھی کی۔ میں یہ باتیں جس وقت پڑھتا ہوں یا ان صحافیوں کو سنتا ہوں ٹی وی پہ، میں حیران ہو جاتا ہوں میاں صاحب۔ میں اب اپنے ماضی تو نہیں بتاؤں گا کہ میں ایوب خان سے لے کے تمام جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور ڈکٹیٹر سے 4 مارشل لگیں، 5ویں مارشل بھٹو صاحب نے لگائی 3-4 شہروں میں، میں 5 میں جیل میں رہا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، عمران خان ہو، میاں نواز شریف صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ان کو جیل میں رکھا جائے بطور سیاسی کارکن کے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہم یا میں اس کے ساتھ بھی نہیں ہوں کہ میاں نواز شریف کو اندر دے دو، دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو اندر دے دو، اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو نہ لڑے، اگر نواز شریف کو قید کر دیا جائے، کنوکٹ کر دیا جائے، وہ ٹھیک ہے، عمر قید کی سزا دے دی جائے، وہ ٹھیک ہے، اور دلوانے والا بھی کون ہو؟ عمران خان ہو۔ اس کو نہیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ 2018 کا الیکشن جو اسٹیبلشمنٹ نے، اور جو یہ بات پھیل رہی ہے نا میاں صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ لے آئی، میں آپ کو بات بتاؤں، بین الاقوامی طور پر اس کو خالی اسٹیبلشمنٹ لے کے نہیں آئی، ان کو تمام مذہبی بین الاقوامی مذہبی ممالک انتہا پسند لے کر آئے اور اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا۔ اس کو خالی اسٹیبلشمنٹ لے کے نہیں آئی، وہ تھے جو انتہا پسند مذہبی اور ایسے شخص کو چاہتے تھے کہ جو طالبان کو بھی سپورٹ کرے اور ان کے مسائل جو ہیں اپنے ممالک کے وہ طے ہوتے رہیں۔ اس لیے یہ مل کے عمران خان کو لے کے آئے، اور میاں نواز شریف نیشنلسٹ تھا، لبرل تھا، کام کرنے کے لیے، ملک چلانے کے لیے، اس کو نکالنا چاہتے تھے وہ، کہ یہ دوستی کرنا چاہ رہا ہے بھائی چین سے بھی، یہ روس سے بھی، یہ بھارت سے بھی، یہ سارے ممالک کے ساتھ دوستی رکھنا چاہ رہا ہے، تو یہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے یہ اس شخص کو لے کے آئے کہ جس کو جو انہیں سوٹ کرتا تھا کہ یہ تمام ہمسایوں کے سے بھی علیحدہ ہو جائے اور انتہا پسندی یہاں لائے، اور یہی ہوا۔ تو میاں صاحب سیدھی بات ہے کہ جب میاں نواز شریف کو جھوٹے مقدمات ثاقب نثار کے ماں پر 5 ججز نے میاں نواز شریف کو اس لیے نااہل قرار دیا کہ وہ اس نے اپنے بیٹے سے، کیونکہ اس کے بیٹے کی کمپنی تھی، اس سے تنخواہ کیوں نہیں لی، اس وجہ سے اسے نااہل قرار دے دیا، اور نیب کو کہ بھئی اس کو سزا دو۔ یہ کچھ ہوتا رہا، اور یہ صحافی اور دانشور یہ سارے کے سارے واہ واہ کر رہے تھے۔ جب وہ ایگزائل میں گیا یہ سارے واہ واہ۔ 2018 کا الیکشن میاں صاحب نواز شریف نہیں لڑ سکا اور اس کے بغیر الیکشنز ہوئے، اور آج یہی دانشور سو کال یہ دوائی ڈالنا ہے کہ اس ملک کا الیکشن جو ہے نواز شریف کو
जद्दोजहद करनी चाहिए कि इमरान खान और उसकी पार्टी इस मुल्क का इलेक्शन लड़े। और जद्दोजहद कौन करे? मियाँ नवाज़ शरीफ, जिसको उसने नाअहल करवाया था। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ है, वो पॉलिटिकल आदमी है। उसने आके पहले जलसे में कहा कि ना मैं इंतहा पसंद हूँ, ना मैं इंतकाम पसंद हूँ, मैंने इंतकाम किसी से नहीं लेना। मतलब ये कमाल की बात है कि एक पॉलिटिकल लीडर जिसका किसी इंतकामी तौर पर, जिसे नाअहल भी डिक्लेयर करवाया हो और जिसको 10 साल एक और 7 साल 17 साल की कैद भी दिलवाई हो, किसने? इमरान खान ने। यही था पटिशनर, इन्होंने ये कारोबार किया। तो ये कहते हैं कि ये अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा तो फिर ये मुल्क डूब जाएगा। मैं उनसे पूछता हूँ कि 2018 का इलेक्शन जब नवाज़ शरीफ नाअहल था, उस वक़्त वो नहीं हिस्सा ले सका, क्या मुल्क डूब गया था? आपने उस वक़्त क्यों नहीं कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को, ये बहुत बड़ा लीडर है, इसकी बहुत बड़ी पार्टी है, अगर ये हिस्सा नहीं लेगा इलेक्शन में तो मुल्क में ख़राबी आएगी, मुल्क डूब जाएगा। ये एक बड़ी फ़नी बात है मियाँ साहब। ये कह रहे हैं कि ये अब नेल्सन मंडेला बनने के मियाँ नवाज़ शरीफ के पास बेपनाह चांसेस हैं, क्योंकि मियाँ इनके मुताबिक कि नेल्सन मंडेला ने सख्तियाँ बर्दाश्त करके, कैद बर्दाश्त करके, ये जब वो बाहर आया तो उसने सबको माफ़ कर दिया। और जो डी क्लार्क, जिसने गैर इंसानी सलूक किए हुए थे लोगों से, उसको भी माफ़ कर दिया। इनको तारीख़ का पता नहीं। मियाँ साहब, नेल्सन मंडेला को रिहा करते हुए डी क्लार्क, जो वहाँ का हुक्मरान था, उसने बैनुल अक़वामी दबाव के तहत बाकायदा, क्योंकि नस्ल परस्त हुकूमत थी, बैनुल अक़वामी दबाव के तहत वो उसने एग्री किया कि मैं रिहा करता हूँ। लेकिन रिहा करने से पहले चंद शराइत मनवाई। मसलन डी क्लार्क ने जो हुकूमत की, इन्हें जेल में रखा और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दूसरों को भी रखा। उनके ख़िलाफ़, उस अदारे के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं बनेगा। ये सारा कुछ वहाँ पर तय हुआ।